بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام تابش ہے، میری عمر 40 سال ہے۔ میرے ابا میری پیدائش کے 2 سال بعد اس دنیا سے چل بسے، لیکن ابا کا کاروبار اتنا وسیع تھا کہ ہم ماں بیٹے نے میرے جوان ہونے تک ٹھیک سے کھایا پیا۔ ابا کے جانے کے بعد اماں بہت حساس ہو گئی تھی، وہ ہر وقت میرے لیے پریشان رہتی تھی۔ میں بھی بچپن سے ہی حساس طبیعت کا مالک تھا، کچھ اکلوتی اولاد تھا، تبھی میں اماں کی تمام خواہشات پوری کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اماں بھی مجھ سے بے حد محبت کرتی تھی، اگر کوئی اور مجھ سے پیار سے بات کر لیتا تو اماں اس پر ناراض ہونے لگتی۔ پہل مجھے اماں کی یہ سب باتیں بہت اچھی لگتی تھی۔ مجھے لگتا تھا اماں میرے لیے بہت حساس ہے، تبھی وہ میرا کسی سے پیار سے بات کرنا برداشت نہیں کر پاتی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی محبت میں شدت بڑھتی چلی گئی اور اماں میرے لیے اتنی حساس ہو گئی، کسی کا میری طرف دیکھنا بھی اماں کو بالکل پسند نہیں آتا۔ اب تو میں ماں کی وجہ سے پریشان رہنے لگا تھا۔ اماں مجھ پر ہر طرح کا حق جتاتی تھی، میں تو خوشی خوشی ان کا ہر حق بجا لاتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اماں کی محبت، شدت اور جنون خود غرضی میں بدلتی چلی گئی۔ انہیں صرف اس بات کی پرواہ تھی کہ میں جو بھی کروں صرف ان کے لیے کروں۔ میں نے ابا کا بزنس سنبھالا جو ابا کے گزر جانے کے بعد بہت متاثر ہوا تھا۔ ابا کے ورکرز نے ابا کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بزنس میں بہت نقصان کیا تھا۔ میں ابا کے بزنس کی وجہ سے بہت پریشان رہتا تھا۔ میں جب تھکا ہارا گھر آتا تو اماں میری خدمتوں میں لگ جاتی۔ کبھی کبھی تو مجھے اماں کی یہ فکر بہت سکون دیتی تھی، مگر کبھی کبھی ہر وقت بس خود سے باندھ کر رکھنے والی ماں کی عادت مجھے الجھن میں مبتلا کر دیتی تھی۔ میرے آفس میں ایک لڑکی بے حد خوبصورت اور اچھی عادت کی تھی، میں اکثر اس کے ساتھ بات چیت کر لیا کرتا۔ نہ جانے کب میں اس سے پیار کر بیٹھا، وہ بھی بن ماں باپ کی بیٹی تھی اور چچی ہر وقت ظلم کرتی رہتی تھی۔ میں اسے پسند کرتا تھا، اسی لیے گھر پر اماں کو اس لڑکی کے بارے میں بتا دیا، مگر اماں تو جیسے آگ بگولا ہو گئی اور کہنے لگی اب تم کسی اور لڑکی کو اس گھر میں لے کر آؤ گے، میں اپنے گھر میں کسی اور لڑکی کو برداشت نہیں کروں گی۔ وہ لڑکی منحوس ہے، اس نے مجھ سے تمہیں چھین لیا ہے، میں ہرگز اس لڑکی کو اس گھر میں نہیں آنے دوں گی۔ میں تو اماں کی بات پر دھنگ رہ گیا اور ان سے اس بات پر کافی بحث کی، لیکن اماں نہ مانی۔ انسان کے پاس اگر کوئی بہترین چیز ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی پسندیدہ چیز کو بانٹنے کی ہمت بھی رکھتا ہو، جو کہ میری ماں میں نہیں تھی۔ وہ اپنی چیز کو بس اپنا مانتی تھی اور ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں بھی کچھ نہیں رکھا۔ اس لڑکی پر اب دن بدن ظلم بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے گھر والوں کی مرضی کے خلاف شادی کر لی۔ میری بیوی بہت حسین تھی۔ اماں شادی کے دوسرے دن سے ہی اس کو کام کاج کہنے لگی، مگر وہ خاموشی سے سب کرتی جاتی تھی۔ میں نے اماں کو کئی بار سمجھانے کی کوشش کی، مگر اماں کا کہنا تھا کہ یہ گھر کا معاملہ ہے، میں اندر نہ آؤں۔ ایک روز دوپہر کے وقت میں گھر آیا تو حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، جب سخت دھوپ میں میری بیوی صحن دھو رہی تھی۔ اتنے ملازمین ہونے کے باوجود بھی وہ خود کام کر رہی تھی۔ میں اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگی اماں کام کہتی ہے تو مجھے انکار کرنا اچھا نہیں لگتا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اماں سے سیدھے طریقے سے بات کروں گا، لیکن اپنی بیوی پر اب یہ ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے اماں سے بات کی تو اماں مجھے کہنے لگی میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں جو چاہوں گی تم وہی کرو گے، اولاد ہو تم میری۔ میں نے اماں کی بات پر دکھ سے اماں کی طرف دیکھا تھا۔ زندگی جیسے تیسے گزر رہی تھی، اب تو میں بھی اماں سے زیادہ بات نہیں کرتا۔ میری یہ لاپرواہی دیکھ کر اماں میں کچھ بہتری آئی تھی۔ اماں نے اب میری بیوی سے کام لینا چھوڑ دیا۔ ایک روز میں گھر گیا تو دروازے کے پاس کچھ مرد آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ میں سلام لیے آگے چلا گیا، مگر میرے قدم اس وقت اپنی جگہ تھم گئے جب میں نے ان آدمیوں کے منہ سے اپنا نام سنا، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ وہی لڑکا ہے، اس کی بیوی ہے۔ اسے دیکھ کر مجھے حیرانگی ہوئی، مگر نظر انداز کر کے داخل ہو گیا۔ اپنی بیوی کو دیکھا تو وہ بھی ابھی نہا کر تیار ہو رہی تھی۔ میں اماں سے ملنے ان کے کمرے میں چلا گیا تو وہ کافی بیمار لگ رہی تھی۔ میں نے جب پوچھا کہ کیا ہوا تو اماں بولی تیری بیوی کے دیے ہوئے غم ہے بیٹا، پھر بھی کچھ کہوں گی تو تجھے لگے گا کہ میں جان بوجھ کر ایسا کہہ رہی ہوں۔ مجھے اپنی اماں کی بات سن کر خود پر بہت افسوس ہوا، لیکن ماں کی بات پر حیرانگی بھی ہوئی۔ میں اپنے کمرے میں گیا اور اپنی بیوی سے بولا کہ تم نے اماں کو کیا کہا ہے، وہ بہت اداس ہے۔ تو میری بیوی کہنے لگی میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا ان کی تو رات سے طبیعت خراب ہے، میں تو ان کو دوا دے کر آئی ہوں۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں بہت کنفیوز ہو گیا، کس بات پر یقین کروں،
किस पर नहीं। मेरे लिए दोनों रिश्ते ही अहम थे, मगर दोनों में मैं ऐसा फंसा था कि निकलना मुश्किल हो गया। कई रोज ऐसे ही गुजर गए और मेरी माँ दिन ब दिन बीमार होती गई और मेरी बीवी खूबसूरत। मैं अक्सर परेशान होता, जब भी घर आता तो मेरी बीवी नहा रही होती और मुझे देखकर बोलती कि मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। खाना खाते ही मैं गहरी नींद सो जाता। सुबह उठता तो अम्मा बैंड डालने लगती और मुझे कहती कि तुम जल्दी ना सोया करो। एक रोज मैं बिस्तर पर लेट गया मगर सो ना पाया। मेरी बीवी कमरे में आई और कमरे से मुंसलिक स्टोर रूम में चली गई। उसके जाते ही मैं भी उठकर स्टोर रूम के दरवाजे के साथ कान लगा लिए। मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई जब मैंने अपनी बीवी की आवाज सुनी जो किसी मर्द से बातें कर रही थी। स्टोर रूम से एक लड़के और मेरी बीवी की आवाज सुनाई दे रही थी। मेरी आंखें नमकीन पानी से भर गईं और मैं अपनी जगह वापस आकर लेट गया। मेरी बीवी चेहरे से तो बहुत मासूम लगती थी, मगर वो किसी और से बातें कर रही थी। ये बात मुझे किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आधे घंटे के बाद जब बीवी कमरे में आई तो मैं सोता बन गया। बीवी ने आते ही मुझे देखा और खुद भी सो गई। कई रोज ऐसे ही गुजर गए। अम्मा हर रोज कहती कि तेरे कमरे से मर्दों की आवाजें आती हैं। मैंने भी बीवी को किसी मर्द से बात करते सुना था, मगर घर के अंदर मर्दों का आना, मुझे अम्मा की इस बात पर यकीन नहीं हुआ था। लेकिन शादी के कुछ रोज बाद मोहल्ले वालों से रोज सुनता कि मेरी बीवी से तरह तरह के मर्द मिलने आते हैं। एक रोज मैं आदत के मुताबिक सुबह सवेरे उठते ही वर्जिश करने घर से कुछ दूर बने पार्क में चला गया। वहाँ मैं सैर कर रहा था जब दो आदमी मेरे पास आए और मुझे कहने लगे, भाई तेरी बीवी बदकिरदार है, वो मर्दों से मिलती है। मैंने रुक कर उसकी तरफ देखा और पूछा कि तुम ये बात इतने एतमाद से कैसे कह सकते हो। तो वो कहने लगा, मैंने खुद तुम्हारी बीवी को दरवाजा खोलते और खुश असलूबी से उनको अंदर ले जाते देखा है। अब तो मैं गुस्से से बेहाल होने लगा था। मेरी इतनी खुली फजा में भी सांस बंद हो रहा था। मुझे घुटन का एहसास होने लगा तो मैं पार्क से निकलता चला आया और अपने एक पुलिस दोस्त के पास चला गया। वो मुझे देखकर काफी हैरान हुआ और पूछने लगा कि खैरियत से आना हुआ है। मेरी आंखों में जुनून देखकर वो एक बार कांप सा गया। मैंने उससे उसकी पिस्तौल मांगी तो वो हैरत से मुझे देखने लगा। उसने मुझे पिस्तौल देने से इनकार कर दिया और बोला कि पिस्टल क्या करनी है। मैं खामोशी से उसकी तरफ देखने लगा और बोला कि तुम फिक्र नहीं करो, तुम तक कोई खबर नहीं आएगी। वो मुझे पिस्टल देना नहीं चाहता था, मगर मजबूरन उसे देनी पड़ी। मैं पूरे रास्ते में अपनी बीवी के किरदार को सोचता रहा और अम्मा की बात याद आने लगी। अगर वो तुझे अपनी तरफ माइल कर सकती है तो वो किसी को भी अपनी तरफ माइल करने का हुनर जानती होगी। मैं घर गया और अपनी बीवी को बुलाया। अम्मा भी नीचे आ गई। मैंने आओ देखा ना ताओ। मैंने गुस्से में बीवी को मार डाला। मेरी अम्मा तो मुझे देखकर हैरान थी। एक चीख मेरे कानों में सुनाई दी। मैंने अम्मा की तरफ देखा और एक नजर अपनी बीवी जो मुर्दा वजूद थी। मैंने अम्मा को खामोश रहने का बोला और अपनी बीवी को खौफ के मारे घर में ही दफन कर दिया। मेरा वजूद थर थर कांप रहा था। मुझे अब खुद से खौफ महसूस होने लगा था। उस रात मैंने बहुत बेसुकूनी से गुजारी थी। मुझे बार बार लगता कि कोई घर में दाखिल हुआ है और कब्र खोदकर अभी मेरी बीवी की लाश निकाल कर मेरे सामने रख देगा और बोलेगा मैंने इसे मार दिया है। अगली सुबह मैं अपने दोस्त के पास गया और उसको सब कुछ बता दिया। मेरे दोस्त ने मुझे सख्ती से नसीहत की कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं और अगर कोई मसला हुआ तो वो खुद संभाल लेगा। मुझे अब सहारा मिल गया। एक खौफ जो था वो भी खत्म हो गया। घर लौट के आया तो अम्मा का खौफ दिल में था, न जाने अम्मा क्या सलूक करेंगी। घर के अंदर दाखिल हुआ तो मेरी हैरत से आंखें खुल गईं जब अम्मा ने मुझे देखते ही अपने सीने से लगाया और बोली, तुमने कुछ गलत नहीं किया। एक बद किरदार औरत का इख्तिताम ऐसा ही होना चाहिए था। अम्मा की बात ने मुझे मजीद बेफिक्र कर दिया। दिल और ज़मीर दोनों को मैंने जैसे तैसे मना लिया था, लेकिन रात चैन से सो नहीं पाता था। अब मुझे हर रात ये महसूस होता कि कोई घर आएगा और कब्र खोदकर बीवी की लाश मेरे सामने रख देगा और बोलेगा कि मैं कातिल हूँ, मैंने उसे मारा है। बीवी अब रोज ख्वाब में आती और कहती मैं जिंदा हूँ और उसी लम्हे में देखता कि मुझे फांसी पर लटकाया जा रहा है और फिर चील कव्वे मुझे खा रहे हैं। मैं डर के उठ जाता और फिर सारी रात सो नहीं पाता था। अब तो मैं इस ख्वाब से भी परेशान होने लगा था। मैंने अपने दोस्त से अपने ख्वाब के बारे में बात की तो उसने मुझे मशवरा दिया कि क्यों ना हम कब्र खोद कर देख लें, लेकिन मैं उसे हर बार समझाता कि मेरी गोली चलाते ही वो मर गई थी। तभी मैंने उसे दफनाया था, लेकिन मेरा दोस्त बस जिद था और एक रात मैंने कब्र खोदी तो सर चकरा गया। अंदर तो कफन भी मौजूद नहीं था। ये मंजर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और एकदम डर कर अंदर की तरफ भागा। इस बात ने मेरे जहन पर इस कदर असर डाला था कि घर के हर कोने मुझे अपनी बीवी कह के लगाती हुई सुनाई देती थी।
میں اس قدر خوف میں مبتلا ہو گیا کہ ڈر سے کمرے کے ایک کونے میں دب کے بیٹھا رہتا۔ ایک روز میرا دوست میرے گھر آیا اور مجھے کہنے لگا کہ کیا ہوا، تم باہر ہی کیوں نہیں نکلتے؟ آنٹی بتا رہی تھی کہ تم اب کمرے سے بھی باہر نہیں نکلتے۔ دوست کو سامنے پا کر میں نے اس کو ساری کہانی سنا دی۔ وہ بھی میری طرح حیران ہوا اور مجھے کہنے لگا ہم قبر کھود کر خود دیکھتے ہیں، لیکن رات کے وقت جیسے ہی ہم نے قبر کھود دی لیکن اندر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میرے دوست نے قبر کھودتے ہی دیکھ تو حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، مردہ وجود کہاں جا سکتا ہے؟ میری تو زندگی برباد ہو گئی تھی، نہ جانے میری بیوی کا مردہ وجود کہاں چلا گیا تھا۔ یہ ڈر میری جان لینے کے در پر تھا۔ مجھے کسی کونے میں کسی پل سکون نہیں ملتا۔ ایک روز اماں کہنے لگی کہ جاؤ کام پر جاؤ، تمہیں سکون آ جائے گا، تمہارا دھیان بٹ جائے گا۔ مجھے بھی یہی مناسب لگا۔ میں نے آفس جانا شروع کر دیا، لیکن وہاں بھی میرا دھیان نہیں لگتا تھا۔ کچھ دن گزرے تو آفس میں سب مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگے اور میری طرف دیکھ کر ایک دوسرے کے کانوں میں نہ جانے کیا کیا کہنے لگے۔ یہ سب میرے لیے بہت عجیب تھا۔ آفس میں ہر بندہ مجھے مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اب تو میرا آفس میں رہنا بھی محال ہو گیا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب جان گئے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا ہے۔ اب تو محلے والے بھی پوچھنے لگے تھے کہ میری بیوی نظر کیوں نہیں آتی۔ اماں ان کو کہتی کہ وہ اپنے مائکے گئی ہے۔ دن گزرتے گئے اور یہ معاملہ نظر انداز کرتا گیا۔ ایک روز میں گھر پر آرام کر رہا تھا جب میرے نمبر پر ایک کال آئی۔ میں نے جیسے ہی کال اٹھائی تو دوسری طرف کسی کے کہکوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ یہ آواز کہیں جانی پہچانی تھی۔ جب میں نے زیادہ غور کیا تو مجھے اپنی بیوی کی آواز لگی۔ میں نے ڈر سے جلدی فون بند کر دیا۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ان قریب میری زندگی ختم ہونے والی ہے۔ کئی روز مجھے الگ الگ نمبر سے کال آتی اور مقابل یا تو خاموش رہتا یا پھر کہکا لگا کر ہنس دیتا۔ اب میں اس نمبر سے بھی تنگ آ گیا تھا۔ مجھے اپنے دوست کا پولیس میں ہونا بہت فائدہ مند رہا تھا۔ میں نے سارا واقعہ اپنے دوست کو بتایا تو وہ کہنے لگا کہ میں نمبر کا پتہ لگوا دیتا ہوں، لیکن ہوش تو تب اڑے جب میرے دوست نے اس نمبر کا پتہ کروایا۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی جب میرے دوست نے کہا کہ یہ نمبر تو پوری دنیا میں کسی کا بھی نہیں ہے۔ میں آنکھیں پھاڑے اپنے دوست کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے اپنے دوست کی عقل پر شبہ ہونے لگا۔ مجھے لگا کہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ گھر آیا تو میرے کمرے میں ایک گلدستہ پڑا ہوا تھا۔ میں حیرانگی سے گلدستے کے پاس چلا گیا اور اس پر لگی چٹ کو پڑھنے لگا جس پر لکھا تھا دوبارہ جلد ملاقات ہوگی۔ ڈر کے مارے میں نے گلدستہ زمین پر پھینک دیا اور جلدی سے بھاگتا ہوا اماں کے کمرے میں چلا گیا اور بولا کہ میں برباد ہو گیا ہوں۔ میں نے سب کی باتوں میں آ کر اپنی بیوی کو مار دیا، اب وہ مجھے مار دے گی۔ اماں میری حالت دیکھ کر پریشان ہوگی اور بولی کہ تم پریشان نہ ہو، کل ہم پیر بابا کے پاس جائیں گے، وہ گھر پر دم کریں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلے روز ایک پیر کے مزار پر گیا تو پیر بابا بولے کہ اب وہ تمہارے خواب میں نہیں آئے گی اور مجھے ایک پانی کی بوتل دی اور بولے کہ یہ اپنے گھر پر چھڑک دینا۔ میں گھر گیا تو مجھے اپنے کمرے میں کوئی شخص محسوس ہوا۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں گیا تو وہاں الماری کی طرف چہرہ کیے کوئی لڑکی کھڑی تھی۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے بے حد خوف محسوس ہونے لگا۔ میں نے کانپتے وجود سے جیسے ہی اس کو اپنی طرف موڑنا چاہا، اسی وقت اپنی اماں کی آواز پر میں پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن واپس دیکھنے پر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا کیونکہ وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ یہ گناہ میرے سر پر سوار ہو چکا تھا۔ مجھے ہر وقت گھٹن محسوس ہوتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میری بیوی مر کر بھی میری جان نہیں چھوڑے گی۔ اکثر اوقات سوچتا کہ پولیس اسٹیشن جا کر اپنے گناہ کا اعتراف کر لوں اور خود کو سزا دلوا دوں۔ ایسے روز روز قطرہ قطرہ کر کے مرنے سے ایک بار مر جانا بہتر تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اپنے جرم کا کفارہ ادا کروں گا، پھر چاہے وہ کیسے بھی ہو۔ میں نے اماں کو اپنا فیصلہ سنایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور بولی کہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، سب میری غلطی ہے۔ میں نے حیرانگی سے اماں کی طرف دیکھا، میرے پیروں تلے زمین نکل گئی جب اماں نے بتایا کہ محلے والوں کو جھوٹ بولنے پر میں نے ہی اکسایا تھا۔ ان کو جھوٹ کا رونا دکھا کر میری بہو مجھ پر بہت ظلم کرتی ہے، میں نے ہی اکسایا تھا تاکہ وہ تمہیں تمہاری بیوی سے بدظن کر سکیں۔ وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی، میں نے ہی اسے مشورہ دیا کہ وہ آن لائن پڑھ لے، لیکن وہ تمہیں سرپرائز دینا چاہتی تھی، اسی لیے تمہیں سلانے کے بعد وہ اپنی کلاس لیا کرتی تھی۔ اس بات پر میں نے جان بوجھ کر تم سے غلط بیانی کی تاکہ تم اس پر شک کر سکو۔ میرے تمام سکے بالکل ٹھیک جا رہے تھے، پھر نہ جانے اچانک سے یہ قبر ایک دم اس کا غائب ہو جانا میرے ہر سکے پر پانی پھیر گیا۔ میری تو حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اماں کی باتیں سن کر میں گہری سوچ میں پڑ گیا۔
کہ کیا عورت ایک عورت سے اس قدر نفرت بھی کر سکتی ہے؟ ہمارا بسا بسایا گھر اماں کی جلن اور خود غرضی نے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ میں نے اپنے دوست سے بات کی تو اس نے بھی مجھے چپ رہنے کا کہا، مگر مجھے عقل آ گئی تھی۔ آج تو میں اس دنیا میں بچ جاتا، مگر اللہ کے حضور میری معافی ناممکن تھی۔ میں اپنے گناہ کی سزا دنیا میں ہی لینا چاہتا تھا تاکہ آخرت میں میرے لیے کچھ کمی ہو جاتی۔ میں سب کی باتوں کو نظر انداز کر کے پولیس اسٹیشن گیا اور اپنا جرم کا اقرار کیا۔ مجھے گرفتار کر لیا گیا اور پھانسی کی سزا بھی سنا دی گئی۔ میں جانتا تھا کہ یہ دنیا میرے لیے نہیں بنی، تبھی ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت میں لگا رہتا اور آپ کا گناہ بے شک پہاڑ جتنا ہو، اللہ معاف کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ میں نے 3 سال کا عرصہ جیل میں کاٹا، لیکن ایک بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ لوگ پھانسی کی سزا سنا کر بھی پھانسی کیوں نہیں دیتے۔ ایک روز ایک کانسٹیبل آیا اور بولا کہ میری بیل ہو گئی ہے۔ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں ہوا۔ میں نے بے چینی سے کانسٹیبل کی طرف دیکھا تو وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا۔ میری حالت بہت خراب ہو چکی تھی، رو رو کر آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے تھے، داڑھی بڑھ چکی تھی۔ میری حالت کوئی دیکھتا تو کوئی دیکھ کر مجھے پہچانتا بھی نہ۔ سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی، میں اس لڑکی کو دیکھ کر پہچاننے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب اس لڑکی نے اپنا چہرہ موڑا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی تھی جو بہت سنجیدگی سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں تو دھنگ سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ ہوش تو تب آیا جب وہ بولی، چلو تمہاری ماں کو کندھا دینے کے لیے کوئی نہیں ہے، اسی لیے تمہاری بیل کروائی ہے۔ اماں کے بارے میں سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں جلدی سے اپنی بیوی کے ساتھ گھر لوٹ گیا۔ اماں کو فالج کا اٹیک ہوا تھا اور اس عرصے میں میری بیوی نے ہی اماں کو سنبھالا تھا۔ تدفین کے بعد گھر تھکے ہارے پرندے کی طرح لوٹ آیا، جیسے پرندے جب کھانے کو کچھ نہ ملے تو تھک کر اپنے گھونسلوں میں آ جاتے ہیں خالی ہاتھ، ویسے ہی میں بھی لوٹ آیا۔ سب مہمان جا چکے تھے، میری بیوی کچن میں کچھ کر رہی تھی۔ میرا پولیس دوست بھی وہاں آ گیا۔ مجھے تو ابھی بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بیوی زندہ ہے۔ میرے خیال بالکل ٹھیک ثابت ہوئے تھے، میرے وہم میرے آگے حقیقت بن کر آ گئے۔ میں اپنی بیوی سے بہت سے سوال کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس سے اپنے کیے کی معافی مانگنا چاہتا تھا، میں نے اپنی بیوی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور اس سے معافی مانگنے لگا۔ میں اس سے معافی مانگتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے یقین تھا کہ میں اپنی بیوی کو منا لوں گا۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ جب اسے گولی لگی اور میں نے دفنا دیا پھر وہ کیسے بچ گئی؟ اس نے مجھے کچھ عجیب نظروں سے دیکھا جس وجہ سے میں مزید شرمندہ ہونے لگا۔ میری بیوی خاموش رہی تو میرے دوست نے بتانا شروع کیا کہ جس رات میں نے اپنی بیوی کو مار کر اسے دفنایا تھا اور اپنے دوست کو بھی بتا دیا تھا، تبھی میرے دوست نے رات کے وقت دیوار پھلانگ کر قبر کھود دی تو دیکھا میری بیوی ابھی سانس چل رہی تھی۔ میرے دوست نے میری بیوی کو قبر سے باہر نکالا اور اس کا علاج کروایا۔ اللہ نے ابھی اس کی زندگی لکھی تھی، تبھی ایک رات گزارنے کے بعد بھی وہ بچ گئی۔ پھر میری بیوی اور میرے دوست نے مل کر مجھے اس بات کا احساس دلایا کہ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ بہت غلط کیا ہے۔ دونوں نے مل کر مجھے اتنا تنگ کیا کہ میں اپنا گناہ ماننے پر تیار ہو گیا تھا۔ میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو گناہ مجھ سے سرزد ہوا، اللہ نے مجھے نہ جانے کس نیکی کے بدلے اتنا موقع دیا کہ میں اس گناہ کا کفارہ ادا کر سکوں۔ میں ہر روز اپنی بیوی سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا رہا۔ سال کے عرصے کے بعد اللہ نے مجھے پیارا سا بیٹا دیا تو میں اپنی بیوی کے پیروں میں گر گیا اور اس کا شکریہ ادا کیا اور اس سے منت کی کہ مجھے ایک بار معاف کر کے مجھے ایک موقع دے دے۔ اتنے لمبے عرصے کی سزا کے بعد بلا آخر مجھے معافی مل ہی گئی۔ اس دن میں نے خود سے عہد کیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنے رشتے اور اپنی بیوی پر پورا بھروسہ کروں گا، کسی کی باتوں میں نہیں آؤں گا۔ آج میری بیوی اور میرا ایک بیٹا اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں۔ یہ بات سچ ہے کہ آپ کے آس پاس رہنے والے لوگ آپ کے لیے ہر طرح کی مشکل پیدا کرتے ہیں، مگر آپ کو سب کی جلن، حسد کا مقابلہ مضبوط قدموں سے کرنا چاہیے تاکہ دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کے رشتے کو خراب نہ کر سکے۔